बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जुमला अवाम और ख़ास तकरीबन हर किसी की ज़ुबान पर है और हम भी ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक कब्र से 70 मुर्दे क़यामत के दिन उठेंगे। लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा, यहाँ तक कि हमने भी कभी ये नहीं सोचा कि हम इस बात की तहक़ीक़ कर लें कि ये बात सही भी है या नहीं सही है, या ऐसा मुमकिन है और आका अलैहिस्सलाम का कोई फरमान ऐसा है कि नहीं, कुरान व हदीस में कोई ऐसी चीज़ है या इस पर कोई हमें दलील मिलती है या कि नहीं मिलती। तो इसकी वजह ये बनी कि मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने मुझसे सवाल किया तो मुझे इसके मुतल्लिक सोचने का मौका मिला, क्योंकि सवाल करना ये इल्म का दरवाज़ा होता है। तो कुछ लोग होते हैं कि जब उनसे सवाल किया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, बल्कि सवाल करना चाहिए। बल्कि अगर किसी ने आप पर सवाल किया है तो उसका आप पर एहसान है कि उसने आपको इस मौजू पर सोचने का एक मौका और एक वो आपके लिए एक वसीला बना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सवाल करते रहना चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो इसके साथ आपके इल्म में भी इजाफा होता है। अगर आप उस चीज़ को पहले जानते हैं तो ये होता है कि आपके उस मौजू पर फिर आपकी दोबारा जो है उसकी एक तहकीक हो जाती है और उस पर दोबारा आपके लिए वो मौजू ताज़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपके जहन में ये नहीं है, आप पहले उसको नहीं जानते हैं, तो फिर ये है कि आपको उस मौजू पर सोचने का, पढ़ने का, तहकीक करने का आपको मौका मिल जाता है। तो दोनों सूरतों में ही हर हाल में ही आपका फ़ायदा है। अगर आपको उसका इल्म है तो फिर भी फ़ायदा है, अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो फिर भी ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये है कि अगर आपसे कोई सवाल करता है, आपको उसके मुतल्लिक सही इल्म है तो फिर आप उसको जवाब दें। लेकिन अगर आप उसके मुतल्लिक नहीं जानते हैं तो फिर साफ लफ्ज़ों में ये कह दें कि भाई मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लिहाजा मैं खुद इसकी तहकीक करूँगा, फिर मैं आपको जवाब दूँगा। अगर आप इससे पहले पूछना चाहते हैं तो फिर आप किसी और से इसके मुतल्लिक रहनुमाई ले लें। तो ये जो कब्र वाला मामला है कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकाले जाएंगे, ना तो ऐसी कोई आयत कुरान पाक में मौजूद है और ना ही कोई ऐसी हदीस मौजूद है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो तो इसको कहते हैं कि ये हदीस पाक में आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। हालांकि किसी एक हदीस में भी ऐसी बात कभी भी नहीं है, ना ही किसी ने पढ़ी है, ना ही आज तक सामने आई है, ना ही किसी आलिम दीन ने, किसी मुफ्ती ने या किसी एक जो है जय्यद आलिम दीन ने कभी इस बात को नहीं बयान किया कि हमने किसी आलिम दीन की ज़ुबान से कभी भी ये जुमला नहीं सुना है, ना हमने पढ़ा है। जब इस पर मज़ीद तहक़ीक़ करने का मौका मिला तो इसके लिए फिर हमने मुख्तलिफ जो उलमाए किराम हैं उनके बयानात पढ़े, जिनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, पाकिस्तान में जानी मानी शख्सियत है, हर कोई उनको जानता है और उनकी पहचान है। तो उन्होंने भी 2018 का एक कालम रोज़नामा जंग में उनका मौजूद है कि जिसमें आपसे इसी मुतल्लिक़ सवाल किया गया कि क्या एक कब्र से 70 मुर्दे उठाए जाएंगे। तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, ना ऐसी कोई रिवायत है और ना ही ऐसा शरअन जायज़ है कि एक ही कब्र में आप इस चीज़ को दलील बनाकर फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दे जो हैं वो दफनाते जाएं। तो इस चीज़ पर बाद में बात करेंगे कि जिन लोगों ने ये रिवायत मशहूर की है उनके अगराज़ व मकासद क्या थे। पहले हम इसकी जो शरई हैसियत है वो जान लेते हैं। इसी तरह हमारे जो मसलक के अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली इमाम अहमद रज़ा का फादले बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़विया शरीफ में भी इस बात को बड़ी वजाहत के साथ लिखा कि एक कब्र से 70 मुर्दों वाली जो रिवायत है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है और ऐसी कोई रिवायत है ही नहीं। और बल्कि आपसे ये सवाल किया गया कि क्या एक कब्र में दूसरा मुर्दा दफनाया जा सकता है, तो उसके जवाब में आपने लिखा कि अगर एक कब्र में दूसरा मुर्दा दफनाना जायज़ नहीं है, ये मकरूह है, ये हराम है और ये नाजायज़ है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई कब्र आपने बनाई है, आपने एक मुर्दा दफन किया है और उसका जिस्म मट्टी में मट्टी हो गया है, तो फिर भी आप उस कब्र में दूसरा मुर्दा जो है वो दफन नहीं कर सकते, दूसरी कब्र नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जो मुर्दा है उसकी इहानत है और अल्लाह ताला के जो राज हैं उनको जानने की कोशिश है और अल्लाह ताला की हुदूद को क्रॉस करना है। ऐसे ही दीगर उलमाए किराम
اور دعوت اسلامی والوں نے بھی اس کے متعلق بیان کیا ہے، ان کا بھی بیان موجود ہے، فتاوا ان کا بھی موجود ہے، فتویٰ اس پر کہ ایک قبر سے جو 70 مردے نکلنے والی یا اٹھنے والی یہ بات ہے، یہ بالکل من گڑت ہے اور ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ جن لوگوں نے یہ جو معاملہ کھڑا کیا ہے، یہ جملہ بنایا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ قبر کا احترام کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ روایت بنائی ہے، اس کو عوام میں مشہور کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل قبروں کا کاروبار ہے، مکان ہر کوئی بنا لیتا ہے، قبرستان کوئی نہیں بناتا۔ اپنے گھر کے لیے آپ جگہ بھی لے لیں گے، پلاٹ بھی لے لیں گے، آپ 1 منزل 2 منزل 3 منزل اچھا خاص آپ بہترین مکان بھی بنا لیں گے، اس پہ لاکھوں کروڑوں آپ خرچ کر لیں گے، لیکن اپنی قبر پر کوئی خرچ نہیں کرتا۔ اگر پہلے آپ اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو انہوں نے اپنی جس جگہ پہ ان کی قبریں ہیں یا ان کے مزارات ہیں وہ ان کی ملکیت ہے، اور انہوں نے اس جگہ کو خریدا ہے، خریدنے کے بعد پھر ان پہ اس جگہ پہ ان کی قبریں بنائی گئی ہیں، وہاں پہ ہی ان کے مزارات ہیں۔ بہت سارے ایسے مزارات موجود ہیں کہ جن کی جو جگہ ہے وہ صاحب مزار کی ملکیت ہے، انہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ تو چونکہ یہ تو پہلے ایک بات تھی، لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمیں جینے کا ہے، مرنے کی فکر نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کو ویسے سنوار رہے ہیں، ویسے ہی ہم نے اپنی آخرت کو، جس طرح کہ ہم اعمال ویسے نہیں کرتے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے، مال جمع کرتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، اور طرح طرح کی ہم عیاش اور عشرت کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہم نے اپنے مکان دنیا کے تو بنا لیے ہیں، لیکن آخرت کے مکان کی کوئی فکر نہیں۔ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جنازہ ادا کرنے کے لیے جنازگاہ نہیں ہے، جہاں پہ کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان نہیں ہے۔ تو ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کے قبرستان میں جا کر مردے کو دفن کرتے ہیں، حالانکہ کسی کے قبرستان میں بغیر اجازت کے مردے کو دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے، یہ ہے قبروں کا کاروبار ہے کہ قبریں بیچتے ہیں لوگ، قبروں کی جگہ، اور بہت مہنگی جو ہیں قبریں، وہ بڑے شہروں میں بہت مہنگی قبریں ہوتی ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ قبر خرید نہیں سکتے لوگ تو پھر وہ گاؤں میں لا کر اپنے مردوں کو دفن کر جاتے ہیں کہ جی کیونکہ قبر خریدی نہیں جا سکتی، اس لیے پھر وہاں پہ وہ اپنے مردوں کو دفن ہی نہیں کرتے۔ جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے تو پھر وہ قبریں خریدتے ہیں۔ اب جو قبریں بیچتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک قبر بنائی ہے، اس کو بیچ دیا ہے، اس کی قیمت وصول کر لی ہے، اب قبرستان میں ان کا چونکہ کاروبار ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اور قبر بنا کر آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ کسی نے دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو کچھ عرصہ کے بعد پھر جو قبریں بیچنے والے ہیں، قبرستان والے ہیں، ان قبروں کو برابر کر دیتے ہیں اور اسی جگہ پہ پھر اور جو قبریں ہیں وہ بنا کر بیچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پیسہ کمانا ہے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ عوام کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ ایک ہی قبر سے 70 مردے نکلے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو دفناتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک دنیاوی مقاصد، دنیاوی لالچ کے لیے یہ بات مشہور کر دی ہے تاکہ لوگوں کو یہ وہم نہ ہو، لوگ یہ سوچے نہ، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ شاید اس جگہ پر کوئی اور قبر تھی اور شاید ہم یہ غلط کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ ذہن میں ہوگا کہ ایک قبر سے 70 نکلنے ہیں تو پھر ہم نے دوسرا تیسرا دفنا دیا تو پھر کون سا جرم ہو گیا۔ تو یہ جو بیچنے والے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں، جو خریدنے والے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم قبر کے احترام کے متعلق۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردے کا احترام بھی آپ نے اس کا حکم دیا ہے اور قبر کے احترام کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو تکلیف نہ دیا کرو، بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو ہم اگر اٹھاتے ہیں، اس کو ہم غسل دیتے ہیں تو وہاں پہ فرمایا گیا کہ اس کو پیار کے ساتھ ہاتھ لگاؤ، سختی سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اگر کسی کا جسم اکڑ جاتا ہے تو اس کے جسم کو تکلیف دے کر اس کا لباس نہ اتارو، بلکہ اس کو کاٹ کر اتار لیا جائے، اس کے جسم کو کاٹا نہ جائے، اس کو توڑا نہ جائے۔ یہ جو پوسٹ مارٹم ہے اس کے متعلق بھی فتاوی جات موجود ہیں، اگر آپ اس موضوع پہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میت کا کتنا احترام ہے، اس کے جسم کو کاٹنا، اس کو توڑنا، اس کے جسم کو مروڑنا اور اس کے جسم کو سختی سے ادھر ادھر کرنا گناہ ہے۔ تو جب کسی ایک مردے کی اتنی شان ہے تو آپ اس مردے کی اگر آپ اس کی قبر کھولیں گے اور اس کی ہڈیوں کو یا اس کے جسم کو علیحدہ ادھر ادھر کریں گے تو یہ بھی مردے کی جو حرمت ہے وہ اس کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے
یہ مردے کی بھی اس میں بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے مردے کے متعلق جو مردے کی شان ہے اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ جائیں گے قبر کے متعلق تو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، مسند احمد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر سے ادھر آ جاؤ، قبر پہ نہ بیٹھو اور مردے کو تکلیف نہ دو، یعنی کہ قبر پر بیٹھنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا خود فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھے آگ پر چلنا، آگ کے انگاروں پر چلنا عزیز ہے اس سے کہ میں کسی کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ السلام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور فرمایا کہ ایک مثال دی کہ اگر ایک طرف آگ ہو، آگ کے انگارے دہک رہے ہوں، اور دوسری طرف قبر ہو، تو فرمایا کہ آگ کے انگاروں پر چل کر گزرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی کی قبر پر پاؤں دوں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، آپ کا پاؤں مبارک اگر کسی کی قبر پر پڑ جائے تو اس کی قبر پر کیسی رحمتیں ہوں گی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے بتایا، ہمیں بتانے کے لیے فرمایا کہ قبر کی اتنی شان ہے، قبر کی اور مردے کی اتنی عظمت ہے کہ آپ اس کی قبر پر بیٹھ نہیں سکتے، اس کی قبر پر آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اس کی قبر پر آپ وزن نہیں ڈال سکتے، تو چاہے جائے کہ اس کی قبر کو کھول دیا جائے، اس کی قبر کو پھر دوبارہ ختم کر دیا جائے اور اس میں پھر کسی اور مردے کو دفن کر دیا جائے، تو ایسا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا کوئی ہو جائے کہ قبرستان ہے یا ایسی کوئی جگہ ہے، بہت پرانا قبرستان ہے، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا کوئی جس طرح کوئی آفات آ جاتی ہے، جیسے کوئی جنگی مسئلہ بن جاتا ہے جس کے ساتھ قبروں کا نام و نشان تک مٹ جائے، یا سیلاب آ جائے اور ساری قبریں مٹ جائیں، پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ قبر ہے یا نہیں ہے، یا قبرستان بہت پرانا ہے، قبریں خود ہی بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے وہ ختم ہو چکی ہیں، اب یہاں پہ ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے اور کوئی آثار نہیں ہے، وہاں پہ اگر آپ قبر بنائیں اور آپ کو کوئی وہ جگہ نہ مل رہی ہو اور وہاں پہ آپ اگر کوئی جگہ قبر بنا لیں گے تو یہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر قبر کو توڑنا، اس کو کھولنا، مردے کو نکالنا، اس کی ہڈیوں کو ادھر ادھر کرنا، پھر ایک اور مردے کو دفن کرنا اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔